جی ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام داغ کے ساتھ، اور آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ خاص طور پر تیار کیا گیا ہے فادرس ڈے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو کہیں گے ہیپی فادرس ڈے۔ آج کے دن آپ کی ملاقات ہوگی بہت ہی خوبصورت اور ذہین شاعرہ سے بھی، جن کا نام آئرین فرحت ہے، اور بہت سا وہ کام کر رہی ہیں اور خدا نے بڑی برکت انہیں دی ہے، بڑی عقل و دانش بخشی ہے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ ان کے سائے بھی بخت ہوتے ہیں، ان کے سائے بھی بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام داغ ہم اسپیشلی ان بچیوں کے لیے کر رہے ہیں، ان خواتین کے لیے کر رہے ہیں جن پر فورسفلی کنورژن کا دھبا ہے یا پھر میرجز کا دھبا ہے، جسے ہم رشتہ نہیں کہہ سکتے، وہ رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک داغ کی طرح ان کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ آج ان کی آواز میں ہم ہیپی فادرس ڈے کہہ رہے ہیں۔ ان کے والدین کہیں بھی ہیں، ان کے پاس ہیں، ان سے ملنا ملانا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، کون سی بیٹی کہاں ہے اور کس مصیبت میں ہے، ہم ان کی آواز بن کر آپ کو ہیپی فادرس ڈے کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک شعر بھی پڑھا، اسی طرح ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں گی اور پھر ہم اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں گے کہ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میری کو ہوسٹ آرزو کوکب موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیسی ہیں سسٹر؟ جی تھینک یو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ خدا ان کا شکر ہے۔ آج ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی پوچھیں گے آپ سے فادرس ڈے کے حوالے سے۔ ضرور۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اردو میں جب ہم لفظ باپ لکھتے ہیں تو خدا کو بھی ہم باپ کہتے آسمانی ہیں، باپ، آسمانی باپ کہتے ہیں، بالکل اور ہم ان کے بچے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو باپ لفظ میں ہی میں ایسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ ان حرفوں میں کیا چھپا ہوا ہے، تو بے سے مجھے نظر آیا باوقار، پریز دی لارڈ۔ الف سے مجھے نظر آیا اعتماد، پھر پے میں مجھے نظر آیا پاسبان۔ تو ایک باپ جو ہے وہ ایک چٹان ہے، بالکل ایک ڈھال ہے، ایسا ہی ہے، ایک محافظ ہے، ایک رہبر ہے، وہ سایبان ہے جس کے نیچے ہم چھاؤں محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہی وہ ساری پہچان ہے، الہی صفات صفات ہے باپ میں آ گئی نا، جی، گاڈلی ایٹریبیوٹس۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں، اور وہ باپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے بچے کے لیے جو اس کی پہچان بنتا ہے، اس کا نام پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور اسی سے اس کو پہچان ملتی ہے، اور ہماری قبر کے خطبے تک وہ نام ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ دیکھ لیں۔ تو پریز دی لارڈ، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس رشتے سے نوازا ہے، بے شک، اور ہم فخر سے باپ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے، بے شک، اس کا سایہ ہمارے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا رہتا ہے، وہ ہمارے اندر کہیں ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تھوڑی سی اگر ہمیں ہسٹری بتائیں جی، تو پھر ہم آئرین کی طرف چلتے ہیں، جی، تھوڑی سی پوئٹری بھی سنیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ ضرور۔ ہاں جی، کیسے یہ اس دن کا آغاز ہوا؟ آپ اس میں اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس کے لیے مختلف جو تواریخ ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں، مطلب جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن مختلف حوالہ جات سے اگر ہم دیکھیں تو جو کیتھولک یورپین ممالک ہیں اس میں اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ 1508 میں ہوا تھا بیسیکلی، اور 19 مارچ 1508 میں، جی، اور 19 مارچ جب مقدس یوسف کی عید منائی جاتی ہے تو انہوں نے اسی دن اس کو منانا شروع کیا تھا، جب بالکل شروع میں جب ہم دیکھیں اسے نا، تو کیونکہ وہ بھی مقدس یوسف کی ساری جو صفات تھی ایک باپ ہونے کے ناطے، اس کی مناسبت سے انہوں نے اس کو منانا شروع کیا تھا۔ بالکل، اگر ہم دیکھیں عزیزو تو مقدس یوسف جو ہے جی، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ بالکل، یسوع مسیح ظاہر ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایز اے فادر ان کو ذمہ داری ملی تھی
اور اس ذمہ داری کو انہوں نے کیا خوبی سے نبھایا بالکل، ہے. بے شک بے شک. اور مطلب بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں لے پالک ہوتے ہیں تو ان کے فادرز جو ہوتے ہیں پھر وہ اس ذمہ داری کو سمجھ کے باپ کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں نبھاتے ہیں اور ان سے شفقت ان کو ملتی ہے, بالکل محبت ملتی ہے, اور تو وہ انہوں نے بھی سب یسوع مسیح کو ملی بالکل بے شک. پوری طرح سے. اور اسی لیے انہوں نے شاید اس کو اس دن کی مناسبت سے منانا شروع کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ اس کا جو فرسٹ فادرز ڈے منایا گیا تھا وہ 1908 میں بیسکلی جب اسے باقاعدہ طور پہ کیا گیا تھا سٹارٹ. اور یہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ 1907 میں ایک حادثہ ہوا تھا اور اس میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے, بہت سے مرد مارے گئے. 1907 میں. ہاں جی. اور وہ تقریباً کوئی 361 اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے, اور جن میں سے 250 ایسے لوگ تھے جو کہ فادرز تھے جن کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. تو پھر ان کی سمجھ لیں کہ ان کی یاد میں ایک یہ ایفرٹ کے طور پہ کیا گیا کہ یو ایس اے میں ہی ہوا تھا کہ اس کو انہوں نے منایا کہ چلیں کوئی ایک خاص دن ان کے لیے ہونا چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد مختلف ٹائم میں مختلف لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہے, کبھی اسے مارچ میں, کچھ لوگ اسے مئی میں مناتے ہیں. لیکن اگر فائنلی اس کا صحرا ہم دیکھیں تو وہ سونورا سمارٹ ڈاٹ ایک لیڈی ہیں جن کے باپ نے 6 بچوں کو اکیلے نے پالا تھا. تو بیسکلی ہاں جی, ان کو اگر ہم دیکھیں باقاعدہ جو 3 جون کو جو اب پوری دنیا میں جو اسے منایا جا رہا ہے وہ اس لیڈی نے شروع کیا تھا, اور یہ ہوا تھا 1910 میں 19 جون کو. تو اسی کو لے کے اب ہم آگے چل رہے ہیں. یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری جو ہمیں ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات ہے. جی تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور آئرین کیونکہ کال پہ ہیں تو مجھے بھی ذرا جلدی ہے کہ اس سے بات کی جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے, اور پھر ہم بات سے بات نکلے گی اور کچھ آپ سے سنیں گے. مجھے پتا ہے آپ بھی بہت اچھی پوئٹری کلیکٹ کرتی ہیں, تو آپ سے بھی ضرور کچھ سنیں گے, پھر ان سے بھی سنتے ہیں. ضرور. جی آئرین کال پر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو. جی بالکل آپ کے ساتھ ہوں میں. ہاں جی آئرین, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ویلکم اس پروگرام میں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس موقع پر ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. ہاں جی, تو پلیز اپنے بارے میں تھوڑا بہت سا بہت بتائیں. شکریہ. ویسے تو میں تو بولوں گی تو پروگرام ہی ختم ہو جائے گا پھر, تو اس لیے آپ خود بتائیں زیادہ بہتر ہوگا. میں خود اپنے بارے میں اپنا تعارف بیان کروں. جی. پیشے کے لحاظ سے میں استاد ہوں, اور شاعری کے حوالے سے ایک شاعرہ, ادیبہ اور افسانہ نگار بھی ہوں. اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی سے منسلک ہوں. تو اس طرح سے میں چھوٹا سا ہی اپنا تعارف بیان کروں گی تاکہ آپ کا پروگرام بھی مزید آگے بڑھ سکے. پاکستان ہاں جی, کرسچن اور رائٹرز گلڈ کی نائب صدر ہوں, ایک باوقار اور باپ کی بیٹی ہیں جو کہ خود اردو لٹریری بہت بڑے شاعر ادیب تھے. جی اقبال بسمل صاحب کی بیٹی ہیں. اردو لٹریری ہاں جی. جی جی صحیح. ہاں جی, تو کیا کہیں گے آپ فادرس ڈے کے حوالے سے؟ ایسوسیشن کی جیسے کہ اب آپ کے فادر, میرے فادر, سسٹر جی کے فادر بھی حیات نہیں رہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ جی بات کو یہاں سے شروع کیا جائے کہ اپنے اپنے والد کو لے کر کوئی بات بالکل دہرائی جائے آج. بالکل. ہاں جی, تو آپ سے شروع کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو لائبریری ہمارے فادر صاحب نے قائم کی, تو وہاں پر جتنی بھی کتابیں تھیں میرا ایک شوق تھا کہ میں انہیں پڑھوں, اور شاید خدا داد یہ صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بہت ساری مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے, اور بے ان سے شک, جو کام لینا چاہتا ہے ان کو اسی طرف موڑ دیتا ہے. اور بالکل. جب ہمارے ہاں فادر صاحب جو بہت اچھے شاعر, افسانہ نگار, ڈرامہ نویس, ادیب اور بہت ساری کتابوں کے خالق بھی ہیں, تو میں نے یہ دیکھا کہ شاید مجھ میں بھی چھوٹی موٹی اس طرح کی کوئی خصوصیت ہے کہ میں بھی کچھ لکھ سکوں. تو ان کی بالکل. جو لائبریری تھی
اس سے میں نے بہت ساری کتابوں سے استفادہ کیا، اور اس لحاظ سے کہ جو میرے فادر صاحب تھے انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا، تو آج میں یہ کہنے کے قابل بھی ہو گئی کہ فن کے اس سمندر میں آپ ایک ہیرا ہیں۔ کیا بات، خوش نصیب ہوں فرحت کہ میں ایسے ہیرے کا ایک چھوٹا ذرہ ہوں۔ واہ، بہت خوب. تو کیا انہی کی بات ہے. وجہ سے میں نے لکھنا شروع کیا، اور آج اگر آپ کے سامنے ہوں تو یقیناً اس میں میرے والد صاحب کا بھی کمال ہے، میری والدہ کا بھی، اور میرا شوق بھی، اور خدائے تعالیٰ کی مجھ پر برکت بھی۔ بالکل اس کی مہر آپ کے ساتھ ہے. بے شک. اور ایک نظم بڑی خوبصورت آپ نے لکھی تھی، وہ پوری ہمیں سنائیے پلیز. جی، آپ سب کی اجازت سے میں نے جی. فادرز ڈے کے حوالے سے لکھا تھا، چونکہ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی جی کہ ضرور. تمام قومیں جو ہیں ان میں فادرز کا بڑا کردار ہے، اور جہاں بائبل مقدس سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، اسحاق، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے برکت بھی دی، اور ستاروں کی طرح کہا کہ جاؤ تمہاری اولاد جو ہے وہ ستاروں کی مانند جو چمکے اور ابراہم ویسی سے ہی کہا، بالکل ریت کے ذروں کی طرح بڑھے بھی۔ تو بالکل. یہ تمام برکت جو ہے خدا نے انسان کو دی، اور جب فادر ہونے کا حق دیا، باپ ہونے کا، تو ساتھ میں باپ کے لیے یہ کہا گیا کہ باپ جو برکت اولاد کو دے گا اسے وہ پھلدار کہلائے گی۔ تو جب بالکل. باپ اپنی اولاد کو برکت دیتا ہے تو اسے بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدا کی طرف سے باپ کو نعمت ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو یقین جانیے کہ اولاد کا سر ننگا ہو جاتا ہے۔ کیا بات. بھائی نہیں ہے تو بہن کی پشت جو ہے اس پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اور اگر ماں نہیں ہے تو کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے رشتے بہت اہم ہیں، اور اس بالکل. باپ کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ہمارے سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے ایک سائبان کی طرح، ہمارے بے شک. پورے وجود کو بڑی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جو نظم باپ کے حوالے سے لکھی ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ بالکل پلیز پلیز. ارشاد. محبت کا سمندر ہو، ہوں. محبت کا سمندر ہو، نئے رنگوں کا منظر ہو، میرے بابا میری دھرتی ہو تم ہی، میرا امبر ہو، واہ. مجھے انگلی پکڑ بہت خوب. کے تم نے جب چلنا سکھایا تھا، اونچا نیچا رستہ پاؤں کے نیچے جو آیا تھا، میرا پیر جس پل جس جگہ بھی ڈگمگایا تھا، جو تم نے باہیں پھیلائیں سہارا میں نے پایا تھا، شباہت ہوں تمہاری تم میری آنکھوں کے اندر ہو، کیا محبت بات. کا سمندر ہو، نئے رنگوں کا منظر ہو۔ واہ واہ. اور دکان پر جب کھلونے کے لیے ضد میں نے کر لی تھی، واو. تو میرے چیخنے رونے پہ حامی تم نے بھر لی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت مقرر. شکریہ۔ دکان پر جب کھلونے کے لیے ضد میں نے کر لی تھی، تو میرے چیخنے رونے پہ حامی تم نے بھر لی تم تھی۔ نے بھر لی تھی. تمہاری نہ ہوئی تو پھوٹ کر رونا جو آیا تھا، میرے آنسو جو دیکھے تھے کہاں پھر چین پایا تھا، مجھے اس رنگے الفت کا عجب انداز بھایا تھا، کھلونا میں نے جب تکیے پہ اپنے پاس پایا تھا، واہ واہ. میرا کیا گرجا بات. میری مسجد ہو اور تم میرے مندر ہو، محبت کا سمندر ہو، نئے رنگوں کا منظر ہو، میرے بابا بہت خوب. میرے ہر ایک قدم کو تم نے دیکھا ہے، میرے بابا میرے ہر ایک قدم کو تم نے دیکھا ہے، کبھی آگے بڑھایا ہے کبھی چلتے میں روکا ہے، میرے ہر راستے میں تم ہی میرے رہنما ٹھہرے، ترقی کے سفر میں منزلوں کا راستہ ٹھہرے،
तुम्हारी उम्र गुजरी है मुशक्कत और मेहनत में, कभी गर्मी की हिद्दत में, कभी सर्दी की शिद्दत में, मगर माथे पे देखा है कभी कोई बल नहीं आया कि जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारे प्यार से पाया. वाह, ये सच है वास्ते मेरे, ये सच है वास्ते मेरे, मुकद्दर का सिकंदर हो, क्या नए बात, रंगों का मंजर हो, नए रंगों का मंजर हो. बहुत खूबसूरत, और बहुत आखिरी खूबसूरत। बंद है इसका, खुदाया मेरे बाबा को कभी कोई गम न तड़पाए, खुदाया मेरे बाबा को भी कोई गम न तड़पाए कि मेरी माँ और बाबा को ये मेरी उम्र लग जाए. मोहब्बत का सिला शायद किसी सूरत ना दे पाऊं, मोहब्बत का सिला शायद किसी सूरत ना दे पाऊं, तुम्हारे वास्ते हर पल दुआ में हाथ फैलाऊं, तुम्हारी जिंदगानी से ये मेरी जिंदगानी है, तुम्हारे साथ ही जीवन की हर एक रुत सुहानी है. गो बालों में सफेदी और जो चश्मा नजर का है, ये तोहफा जो मिला है उम्र के लंबे सफर का है. मगर तुम अब भी सुंदर हो, मगर तुम अब भी सुंदर हो, मगर तुम अब भी सुंदर हो, मोहब्बत का समंदर हो, नए रंगों का मंजर हो. मेरे बाबा मेरी धरती हो तुम हुई, मेरा अंबर हो, मोहब्बत का समंदर हो, मोहब्बत का क्या समंदर हो. बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, रुलाएगी क्या आयरिन? बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया. और मेरी तरफ से भी तमाम बच्चों को हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए. जी. और हम चाहेंगे कि एंड तक आप, अगर टाइम है तो हमारे साथ जुड़ी रहें. अगर कोई बात ज़रूर बीच में करना चाहें तो आप शामिल हो सकती हैं. लेकिन क्योंकि हम आवाज़ की दोष पर बात कर रहे हैं, बहुत दूर से 7 समंदर पार, तो कभी कभी आवाज़ की लहरों में कोई गड़बड़ हो जाती है. इस वजह से हम उतनी क्या कहना चाहिए, दाद नहीं दे सके साथ साथ जितनी हम देना चाह रहे थे. लेकिन बहुत आवाज़ को रोक के रखा हुआ था, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा. और बिल्कुल तुम्हारे दिल बहुत की शुक्रिया आवाज़. आपका भी, आपकी को होस्ट का भी, गेस्पर डैनियल का भी, साहिर का भी, और यहाँ पर जितनी भी टीम आपकी मौजूद है बीटीएल के हवाले से, उसका शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो दुनिया के लिए सीखने और सिखाने से ताल्लुक रखते हैं. तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको पेश करती हूँ और इसी तरह आप तरक्की के सफर पर रहें. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी सिस्टर जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. जी, हम बस महव हो गए. हाँ, महव हो गए, इसमें कोई शक नहीं है. मेरे ख्याल में हर बेटी की आवाज़ लग रही थी. बिल्कुल, हर बेटी की आवाज़ लग रही थी, ऐसे लग रहा, बल्कि हर बच्चे की आवाज़ लग रही थी, बेटे बेटियों सबकी आवाज़ लग रही थी जो भी आयरिन ने नज़्म पढ़ी. और हम कोशिश करेंगे कि इस नज़्म को स्क्रीन पर आप देख भी सकें और साथ साथ पढ़ भी सकें, सुन भी सकें, तो ज़्यादा अच्छा होगा. जी. अच्छा, ऐसे ही एक कहीं मैं पढ़ रही थी कि अगर सारे कंधे जो हैं वो बाप के कंधों की तरह हो जाएं तो यकीनन ज़मीन बहुत खूबसूरत जगह हो जाए. बेशक, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बाप जो है वो वाकई एक अलग शख्सियत है. उसके जैसा और किसी का होना मुमकिन नहीं है. बिल्कुल. अभी हमने इलाही सफ़ात की जब बात की थी तो वही बात कि कैसी मुनफरिद एक ज़ात बाप की खुदावंद ने रखी है कि बिल्कुल कैसा भरोसा, सिर्फ जो वो भरोसा जो हम सिर्फ बाप पे कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और शख्स नहीं जिस पे हम करें. बिल्कुल सही बात है. कुर्बानी की दूसरी शक्ल है. बिल्कुल बिल्कुल. बाप जो है वो कुर्बानी की दूसरी शक्ल है. अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम इस प्रोग्राम को ऐसे लेके चलेंगे कि आज तो जो हम हो रहा है जी, जो भी बाप की शख्सियत हम देख रहे हैं वो आज की बात है. लेकिन अगर हम देखें पिछले वक्तों में, झांक कर देखें
تو کیا باپ ایسا ہی تھا یا اب کوئی چینج آیا ہے باپ کی شخصیت میں؟ پہلے کچھ اور طرح کے باپ ہوتے تھے، اب انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلا ہے آج کے دور میں، یا پھر مستقبل میں کیسے باپ ہوں گے؟ تو اس پر اگر ہم بات کریں تو بڑا ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک ہو جائے گا ہمارے پاس، اور ہم اس پر ذرا غور و خوض کریں گے، شاید لوگ بھی ہمارے ساتھ کچھ کامنٹس کریں، کچھ جڑیں اس بات کو لے کر، کامنٹس کو لیں گے ساتھ. بالکل. تو کیا آپ سوچتے ہو کہ جیسے باپ پہلے ہوا کرتے تھے کیا وہی باپ آج بھی ہیں، اسی طرح کے ہیں، یا کچھ بدلاؤ آ گیا؟ آپ بتائیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی سسٹر، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور میں دیکھتی ہوں کہ باپ اور بچوں کے درمیان جو ایک گیپ، ایک کمیونیکیشن گیپ، ایک جو رشتے میں ایک تناؤ ایک آ گیا نا، وہ اس آپ کے سوال کا بڑا مناسب اور مختصر جواب ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اب جو ماضی کے باپ تھے اور آج کے باپ میں اگر ہم دیکھیں جو فرق ہیں، اس میں نمایاں طور پہ یہ بات ہے کہ اب بچے اس طرح سے باپ کو وقت نہیں دے پا رہے، بچوں کے پاس شاید والد کے لیے وقت نہیں ہے، پھر چیزیں اسی طرح بدلتے بدلتے جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. جیسے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، میں کہتی ہوں کہ جن کے والد آج بھی زندہ ہیں، اور اگر میں دیکھوں کہ فادرز ڈے کا کوئی بیسٹ تحفہ اگر بچے دینا چاہیں اپنے والدین کو تو وہ انہیں وقت دیں، ان سے ملاقات کریں. بالکل صحیح کیونکہ کہا ہم آپ سے نے. پوچھیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہمیں کہا تو آپ نے، قبرستان جانا پڑتا ہے انہیں ملنے کے لیے. بالکل بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی. اب لیکن ہم اگر دیکھیں کہ جو گزرا ہوا وقت ہے، جو ہمارا دور تھا، جی کیونکہ ہم ایج کے اب اس حصے میں ہیں، جی تو اس دور میں باپ میں اور بچے میں تھوڑا سا ایک نا ڈسٹنس ہوتا تھا، ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے تھے، ہمیں رسپیکٹ کا وہ تھا نا، ہمیں ماں کے تھرو جانا پڑتا تھا. ایسے ہی ہے. اور پھر ماں کے تھرو جا کے ہم اپنی بات منوایا کرتے تھے، لیکن تب ڈائریکٹ پاپا سے بات نہیں ہو پاتی. لیکن تب ہم پوچھا کرتے تھے، آج بچے بتا رہے ہیں. آج جو ہے وہ گیپ ختم ہو گیا ہے، بلکہ میری نظر میں، مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ ہے، میری نظر میں آج کے دور میں آج کا باپ اور آج کا بچہ جو ہے وہ قریب آ گیا، اور وہ ڈائریکٹ اب دوستی کا رشتہ بڑھ گیا ہے ان کا. لیکن آپ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کچھ اگر ہم فیملیز میں دیکھیں تو دوستی کا رشتہ تو بڑھ گیا ہے، یعنی باپ نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے. اس میں یہ باپ کا کردار ہے کہ اس نے وہ جو ایک رسپیکٹ اور رتبہ جو پچھلے دور میں تھا، اس نے اس کو بالائے طاق رکھ کے اب وہ آگے بڑھا ہے تاکہ میں بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں، میں اس کے ساتھ دوستی کی طرح پروان چڑھا کے اس سے ایک دوست کی حیثیت سے بات کر سکوں. بچے بھی اسی طور سے اس کو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا کہ بچے کئی فیملیز میں سب فیملیز کی بات لیکن ہم ایک کئی فیملیز میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک المیہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وقت دینا ہے. بالکل. آپ ایک قصہ بتا رہے تھے، کیا تھا وہ؟ ایک مجھے ایک قصہ تھوڑا سا بتا رہے تھے نا آپ کہ آپ سے کسی نے کچھ کہا. ہاں جی، کچھ نہیں، وہ فادرز ڈے کے حوالے سے میرے کولیگ تھے، وہ فادرز ڈے پہ مجھے پوچھ رہے تھے اپنے والد صاحب کو آپ کیا تحفہ دو گے. تو میں نے روٹین میں جیسے بچے آج کے کہہ دیتے ہیں جی پرفیوم دے دیں گے، کچھ گفٹ کر دیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کے والد حیات ہیں، تو آج جاؤ گے تو ان سے ملاقات کرنا، یہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. تو میں نے کہا ہم تو روز ملتے ہیں. انہوں نے کہا ملاقات وہ نہیں ہے کہ بس ہیلو ہائے، وہ نہیں، ان سے بات چیت کرو، ان سے پوچھو ان کی زندگی کے بارے میں، کیسے بچپن گزرا، آپ کے والد کیسے تھے، یہ ساری. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا جب پرانی یادیں یاد کرتے ہیں والدین تو ان کو اچھا لگتا ہے. بالکل. اور انہیں ہمارا وقت چاہیے، ہماری محبت چاہیے، ہماری توجہ چاہیے. سسٹر جی، میں آپ کے والد کی حیثیت سے آپ کے والد کی کوئی بات، کوئی جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو اچھی لگتی ہو، میں چاہوں گی آپ ضرور شیئر کریں. جیسے آئرین نے اپنے والد کے لیے کچھ کہا، تو آپ بتائیں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا، آپ کے والد صاحب کیسے تھے، ان کی کیا عادت تھی؟ ابھی جیسے سسٹر نے بتایا اپنے والد صاحب کے حوالے سے، میرے والد صاحب ایک بڑے نفیسی شخصیت کے مالک تھے، بڑے خاموش طبع کہہ سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ وہ نہیں تھے ٹاکیٹیو اس طرح، لیکن ادب سے ان کو بہت لگاؤ تھا. اور
ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، گننے بیٹھیں گے تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا، لیکن جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا، چونکہ مجھے بھی تھوڑا شغف ہے ادبی کتب پڑھنے کا، پھر سننے کا، شاعری، تو جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ جیسی ہے، تو یہ چیز مجھے بڑی ایک سکون کا باعث میرے لیے ہوتی ہے کہ ان کی وہ جو وراثت سے مجھے وہ ملی. میرا نام بھی انہوں نے چن کے آرزو کو کب اپنے بڑے مطلب اس سے رکھا شوق سے، تو بس سب بہت جلدی ہم سے بچھڑ گئے. تو اس لیے میں آج یہی سب کو کہوں گی آج کے دن کے لیے کہ سب بچے جن کے والد حیات ہیں وہ انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ اس گیپ کو ختم کریں. اور بالکل 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 ایسا ہی ہے. جب رشتے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان میں ملتے جلتے چہروں کو تلاش کرتے ہیں، ملتے جلتے لہجوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ تیری صورت نہیں ملتی، تیرا چہرہ نہیں ملتا، وہ نہیں مل پاتا. تو اب وقت ہے کہ اب ہم انہیں وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، تاکہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کی کرسی خالی ملے گی تو وہ وقت بڑا تلخ ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آپ کے والد اچھے آدمی تھے، تو وہ بڑی ایک دل کو چیرنے والی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور آج کے دن اب کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ہمارا ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا اور ہم پہلے ہی تجاوز کر چکے ہیں اس سے، تو میں اس پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف آؤں گی اور اپنے والد کا ذکر نہ کروں یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں بڑے فخر سے بتانا چاہتی ہوں اپنے والد صاحب کے بارے میں. میرے والد صاحب بہت گریٹ آدمی تھے، بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے. وہ ایسے فنکار تھے کہ جب وہ بولا کرتے تھے تو پھر اور کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، صرف سننا چاہتے تھے. ان میں ایک ایسی بات تھی، ان کی یادداشت کا لیول یہ تھا کہ وہ مطلب ایک لمبی شاعری کو، جو کہ دوہوں کی صورت میں ہوتی تھی اس دور میں، وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے گایا کرتے تھے. میرے جیسی عورت تھوڑا سا بھی یاد نہیں رکھ سکتی میں، لیکن ان کو کیا کیا یاد ہوتا تھا. اور ہم رات کو ان سے کہانی سن کے سویا کرتے تھے. اور وہ کہانیاں بے شک دور بدل گیا ہے، آج بھی میرے کام آتی ہیں. آج بھی جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو مجھ میں میرے ابا جی نظر آتے ہیں. میں جب بھی کوئی بات، جتنی بھی باتیں میں نے سنی ہوں تو وہ دہراتی ہوں، تو پھر میں اپنے ابا جی کو یاد کرتی ہوں اور میں ان کا ذکر کرتی ہوں. پیار بھری باتیں، بالکل وہ کہانیاں، وہ قصے، وہ انہوں نے ہمیں نصیحت والی بائبل سے جڑی ہوئی اتنی آیات، ان کو بائبل کی بہت ساری آیات زبانی یاد ہوتی تھی. بہترین سنگر. اور میرے والد صاحب تھے، یہ میرا فخر ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ دنیا میں قوم کے لیے، کرسچن قوم کے لیے بہت بڑے فخر کا باعث تھے. ان کا نام تھا خورشید عالم سلام والا. تو وہ آج بھی ان کا ذکر جب ہوتا ہے تو کئی لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، جو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. اور ہونی بھی چاہیے. اور ہم بھی آج جس مقام پہ اپنے والدین اور ان کی کاوش سے ہی ہیں. بالکل جو کچھ بھی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں. لیکن بچوں، آج کا دور بدل رہا ہے. بالکل. میں آپ سے جاتے جاتے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، اب مجھے رستہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، جیسے انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے، اس کی قدر کریں. جو کچھ بھی ان کے ساتھ تھا، جو بھی مسائل تھے، انہوں نے انہیں کہیں دکھ سے جھیلا، کہیں طاقت سے ان کا وار سہا اور مقابلہ کیا اور آگے بڑھے اور آپ لوگوں کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں. اب آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور اگر انسان ہے، غلطی کوتاہی کوئی ان سے ہوتی ہے تو بھی اسے درگزر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. ایک دفعہ پھر ہم دونوں مل کر آپ سے کہیں گے ہیپی فادرز ڈے، اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ تمام فادرز کو شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھا ہے. دیکھتے رہیں BTL TV. God bless you.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.